नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़ना सहलन इज़ा शिअता अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। सूरतुस सबा। सबा एक कौम का नाम है और उसी कौम का नाम है जिसका जिक्र कल गुजर चुका है, जिसकी मलिका वो थी बिल्कीस थी। रिवायतों में आता है ये वही कौम सबा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। तमाम तर तारीफ उस अल्लाह की है जिसकी सिफत ये है कि आसमान और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है और आखिरत में भी तारीफ उसी की है। और वही है जो हिकमत का मालिक है, मुकम्मल बाखबर यानी हर चीज की खबर रखने वाला। वो इन चीजों को भी जानता है जो जमीन के अंदर जाती है और उनको भी जो उससे बाहर निकलती है और उनको भी जो आसमान से उतरती है और उनको भी जो उसमें चढ़ती है। आसमान से जो उतरती है वो जैसे किस्मत हो गई, हमारा रिस्क हो गया, बलाएं हो गई या अल्लाह की रहमत हो गई, तमाम तर चीजें। और जो उसमें चढ़ती हैं जैसे दुआएं हो गई हैं, हमारे नेक अमल और बद अमल ये है। और वही है जो बड़ा मेहरबान है और बहुत बख्शने वाला है। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो कहते हैं कि हम पर कयामत कब आएगी। कह दो क्यों नहीं आएगी, मेरे आलमुल गैब परवरदिगार की कसम वो तुम पर जरूर आकर रहेगी। कोई जर्रा बराबर चीज उसकी नजर से दूर नहीं होती, ना आसमान में ना जमीन में, और ना उससे छोटी कोई चीज ऐसी है और ना बड़ी जो एक खुली किताब यानी लोहे महफूज में दर्ज न हो। और कयामत इसलिए आएगी ताकि जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं अल्लाह उनको इनाम दे। ऐसे लोगों के लिए मगफिरत है और बाइज्जत रिस्क है। कयामत क्यों आएगी, कयामत का रीजन क्या है आने का, उसकी वजह अल्लाह ताला ने बताई है ताकि अल्लाह ताला नेक लोगों को अजर दे और बाइज्जत रिस्क दे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों के बारे में ये कोशिश की है कि उन्हें नाकाम बनाए, उनके लिए बला का दर्दनाक अजाब है, यानी सख्त दर्दनाक अजाब उनके लिए है। और ए पैगंबर, जिन लोगों को इल्म अता हुआ है वो खूब समझते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से जो कुछ नाजिल किया गया है वो हक है और उस अल्लाह का रास्ता दिखाता है जो इक्तदार का भी मालिक है और हर तारीफ का मुस्तहिक भी। और ये काफिर लोग एक दूसरे से कहने लगे, क्या हम तुम्हें एक ऐसे शख्स का पता बताएं जो तुम्हें ये खबर देता है कि जब तुम मरकर बिल्कुल रेजा रेजा हो चुके होंगे उस वक्त तुम एक नए जन्म में आओगे। पता नहीं उस शख्स ने अल्लाह पर झूठ बांधा है। यानी मुशरिकीन मक्का कह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें समझाते थे, कयामत के बारे में बताते थे कि हम दोबारा जिंदा होंगे और अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, तो वो कहते थे कि ये शख्स हम पर झूठ बांध रहा है या उसे किसी तरह का जुनून लाहक हो गया है। नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो खुद अजाब में और पलरे दर्जे की गुमराही में मुब्तला हैं। भला क्या उन लोगों ने उस आसमान और जमीन को नहीं देखा जो उनके आगे भी मौजूद है और उनके पीछे भी? अगर हम चाहें तो उनको जमीन में धंसा दें या आसमान से कुछ टुकड़े उन पर गिरा दें। हकीकत यह है कि उसमें हर उस बंदे के लिए एक निशानी है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है। और वाकया यह है कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने पास से फजल अता किया था। और ए पहाड़ों, तुम भी तस्बीह में उसके साथ हम आवाज बन जाओ। ए परिंदो, तुम भी। ये दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा अल्लाह ताला बता रहे हैं यहाँ पर कि पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह गुनगुनाया करते थे और उड़ते उड़ते परिंदे भी वहीं रुक जाया करते थे और तस्बीह गुनगुनाया करते थे। और हमने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया था, उनके हाथों में आकर लोहा नरम हो जाता था कि पूरी की पूरी जरह बनाओ और कड़ियां जोड़ने में तवाज़ुन से काम लो। यानी अल्लाह ताला ने ये भी सिखाया कि किस तरह लोहे का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह जिरह बनाई जाए, जो वॉर के अंदर जो जंग होती है उसके अंदर जो कपड़े पहने जाते हैं वो किस तरह बनाए जाएं, किस तरह कड़ियां जोड़ी जाएं एक अंदाजे के साथ। अल्लाह ताला ने सब उनको सिखाया। और तुम सब लोग नेक अमल करो, तुम जो अमल भी करते हो मैं उसे खूब देख रहा हूँ। और सुलेमान के लिए हमने हवा को ताबे बना दिया, उसका सुबह का सफर भी 1 महीने की मुसाफत का होता था
اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا. یعنی ایک دن کا جو 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا سلیمان علیہ السلام اس کو 1 دن میں کر لیتے تھے, یا اپنا پورا کام کر کے صبح جاتے تھے اور شام تک واپس آ جاتے تھے, جبکہ 1 مہینہ جانے میں اور 1 مہینہ آنے میں لگتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سفر بہت آسان بنا دیا. اور تانبا لکوڈ فارم میں ان کے پاس تھا, یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ تانبا لکوڈ فارم میں بہتا تھا. اور جنات میں سے کچھ وہ تھے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے, اور ہم نے ان پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اپنائے گا اسے ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے. یعنی جنات کو قابو کر پاتے تھے, اور جو بھی جنات سرکشی کرتا تھا, بھاگنے کی کوشش کرتا تھا, اس کو سزا بھی دی جاتی تھی. وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو چاہتے بنا دیا کرتے تھے. اونچی اونچی عمارتیں, تصویریں, حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں. تصویریں یہاں پر ان کی بے جان چیزوں کی بنائی جاتی تھی, جیسے درخت, پیڑ ہو گئے, عمارت وغیرہ ہو گئی اس کی, کیونکہ ان کی شریعت میں بھی تصویریں بالکل منع تھی. تصویریں ہر شریعت میں منع رہی ہیں. اور بہت بڑے بڑے حوض اور لگن, زمین میں جمی ہوئی دیگیں. اے داؤد کے خاندان والو, تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر ظاہر ہو, اور میرے بندوں میں سے کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوں. یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بہت لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. بہت لوگ ہوتے تھے جو کھانا کھایا کرتے تھے, تو اس لیے بڑی بڑی دیگیں اور لگن کا یہاں پر ذکر ہے, اور اس کو صرف جنات ہی سنبھال سکتے تھے, اور وہی یہ کام کرتے تھے. پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی نے نہیں دیا, بلکہ زمین کے کیڑے نے دیا جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا, یعنی دیمک جو ان کی لاٹھی کو. جب اللہ تعالیٰ نے ان کا موت کا فیصلہ کر دیا تو جنات کچھ کام میں لگے ہوئے تھے, اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کا جو کام تھا, ان کا جو کلیسا تھا, بیت المقدس کی تعمیر پر جنات کو مقرر کیا ہوا تھا. بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے. تو جنات سلیمان علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے, اور بڑی محنت کا کام وہ کرتے تھے سزا کے طور پر. تو وہ سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے رہتے تھے اور کام کرتے رہتے تھے. ایک شیشے کا کمرہ تھا ان کا ایک اونچی جگہ پر, تو وہاں پر انہوں نے وہ کھڑے ہوئے اور لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی. اور جنات یہی سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے تھے. تو جب پورا کام ہو گیا, جب کام بالکل مکمل ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس لاٹھی میں گھن کا یعنی دیمک کا لگا دی, اور اس دیمک نے ساری لکڑی کھا لی. اور پھر جب وہ گرے تب جنوں کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کو تو پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا. پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی نے نہیں, بلکہ زمین کے کیڑے نے دیا جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا. چنانچہ جب وہ گر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں پہلے ہی پتہ چل جاتا تو ہم ذلت والے اس کام میں لگے نہ رہتے, بلکہ پہلے ہی یہاں سے بھاگ جاتے. حقیقت یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے خود اس جگہ ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہ رہے تھے. دائیں اور بائیں دونوں طرف باغوں کے دو سلسلے تھے. اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ, اور ایک تو شہر بہترین اور دوسرے پروردگار بخشنے والا. یہاں پر قوم سبا کا ذکر ہو گیا. قوم سبا بھی ایک قوم تھی, اور بہت ہی زیادہ ڈیولپ قوم تھی, اور بہت زیادہ طریقے سے آرگنائز, انہوں نے اپنا ہر طریقے سے کام کو آرگنائز کیا ہوا تھا. اور اس میں بھی انہوں نے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا, بہت بڑا بند تھا. اس کی وجہ سے انہوں نے پانی کا انتظام اتنا اچھا کر رکھا تھا کہ ہر جگہ پانی کے بہتے ہوئے چشمے اویلیبل تھے, جبکہ وہاں بارش نہیں ہوتی تھی. باغ اتنے بہترین تھے, دونوں طرف بیچ میں سڑک, دونوں سائیڈ میں باغ ہی باغ, اور دال چینی کے اس قدر باغ تھے کہ ان کا جو شہر تھا, پورا کا پورا جو علاقہ تھا, وہ صرف مہکتا رہتا تھا. اور دیکھنے والوں کے لیے ایک بھی بہت بڑی نشانی تھی, وہ بہت خوبصورت جگہ تھی. پھر بھی انہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا, یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑ لیا. اس لیے ہم نے ان پر بند والا سیلاب چھوڑ دیا, اور ان کے دونوں طرف سے باغوں کو ایسے 2 باغوں میں تبدیل کر دیا جو مزہ, پھلوں اور جھاؤں کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں پر مشتمل تھے. یعنی جو بد مزہ پھلوں اور چھاؤں کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں پر مشتمل تھے. یعنی پہلے ان پر سیلاب والا عذاب آیا, بند ان کا ٹوٹ گیا, اس سے ان کا بہت نقصان ہوا, لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا,
اور زیادہ ہٹ درمی پر آ گئے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، شرک کرنے لگے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی وبا، ایسی مطلب ان کے باغوں کو بدل دیا اور ایسی آفت ان کے باغوں میں بھیجی کہ جو کہ اتنے کھجور کے اور دال چینی کے اور پتہ نہیں کتنے کتنے درخت تھے وہ بدل کر بدمزہ پھلوں میں اور جاؤں کے درختوں، کڑوے کسیلے پھلوں میں وہ بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر دو قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، دو سلطنتوں کا، ایک سلیمان اور داؤد علیہ السلام اور ایک قوم سبا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو بھی میں نے بہت کچھ دیا تھا، ان کی سلطنت بھی بہت ڈیولپڈ قوم تھی ان کی بھی، اور بہت کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن وہ شکر گزار بندے رہے۔ جتنا شکر گزار جتنی شکر گزاری انہوں نے کی، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھایا۔ اور قوم سبا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمتوں کو چھین لیا۔ یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی تھی کہ انہوں نے ناشکری کی، اور ایسی سزا ہم کسی اور کو نہیں بلکہ بڑے بڑے ناشکروں کو دیا کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ان کے بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں ہی برکتیں نازل کی، ایسی بستیاں بسا رکھی تھی جو دور سے نظر آتی تھی، اور ان میں سفر کو نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا، اور کہا تھا ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن امن و امان کے ساتھ سفر کرو، کیونکہ سفر جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ قوم سبا کو یہ نعمت بھی ملی تھی، سکون سے سفر کرا کرتے تھے، ان کو کوئی سفر میں ڈر نہیں لگا ہوتا تھا، اور باقاعدہ بیچ بیچ میں رک کر کھایا پیا بھی کرتے تھے، پکنک ٹائپ سفر کیا کرتے تھے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفروں کی منزلوں کے درمیان دور دور کے فاصلے پیدا کر دے، اور یوں انہوں نے اپنی جانوں پر ستم ڈھایا، جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں افسانہ ہی افسانہ بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل تیتر بیتر کر دیا۔ یقیناً اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر اور شکر کا خوگر ہو، یعنی جو صبر کرتا ہے وہ اس واقعے سے ہی نصیحت حاصل کر لیتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمتیں چھین لے۔ اور واقعی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا خیال درست پایا، چنانچہ یہ اسی کے پیچھے چل پڑے سوائے اس گروہ کے جو مومن تھا، کیونکہ ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو اس پوری کی پوری قوم کو بہکا کر ہی رہوں گا اور اپنے وسوسے میں لا کر ہی رہوں گا، اور ابلیس کا یہ خیال سچ ثابت ہوا اور ابلیس نے ان کو بہکایا اور سب کے سب شیطان کے ورگلانے میں آ گئے، اور ابلیس کو ان پر کوئی تسلط حاصل نہیں تھا، حالانکہ ہم نے اس کو بہکانے کی صلاحیت اس لیے دی تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ بہکا لے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ باقی اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میری باتوں میں آتا ہے، یعنی میرے قرآن میں اور جو میرے رسولوں کی باتوں میں آتا ہے، اور کون ابلیس کی باتوں میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ لینا تھا۔ اے پیغمبرو، ان کافروں سے کہو، پکارو ان کو جنہیں تم نے خدا کا شریک مانا ہوا ہے، وہ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ ان کو آسمان اور زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی سفارش کارآمد نہیں سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اس نے سفارش کی اجازت دے دی ہو، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں حق بات ارشاد فرمائی، اور وہی ہے جو بڑا عالی شان ہے۔ فرشتوں کی بھی بات ہے کہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں تو ان پر ایک گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے، اور کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے رعب سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو حالانکہ انہوں نے سن لیا ہوتا ہے لیکن پکا کرنے کے لیے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا، ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات ہی ارشاد فرمائی۔ کہو کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو وہ اللہ ہے، اور ہم ہوں یا تم یا تو ہدایت پر ہیں یا تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کہو ہم نے جو جرم کیا ہے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تم جو عمل کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ کہو ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہی ہے جو خوب فیصلہ کرنے والا مکمل علم کا مالک ہے۔ کہو ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون ہیں جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ سے جوڑ رکھا ہے؟ ہرگز بھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मखसूस लोगों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि तमाम इंसानियत के लिए आए हैं रहमत बनकर। और तुमसे कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये कयामत का वादा कब पूरा होगा? कह दो तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन की मियाद मुकर्रर है जिससे तुम घड़ी बराबर भी पीछे नहीं हट सकते हो और ना ही आगे जा सकते हो। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो कहते हैं हम ना तो इस कुरान पर कभी ईमान लाएंगे और न इस आसमानी किताबों पर जो इससे पहले नाजिल हुई है। और अगर तुम उस वक्त का मंजर देखो जब ये जालिम लोग अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे तो ये एक दूसरे पर बात डाल रहे होंगे, यानी इल्जाम एक दूसरे पर लगा रहे होंगे अपने बहकने का। और जिन लोगों को दुनिया में कमजोर समझा गया था वो उनसे कहेंगे जो बड़े बने हुए थे, अगर तुम ना होते तो हम जरूर मोमिन बन जाते। यानी जो कमजोर लोग थे वो अपने सरदारों के पीछे चलते थे, तो जहन्नम में जाकर वो ये कहेंगे अगर तुम ना होते तो हम आज जहन्नम में ना होते, ना हम तुम्हें फॉलो करते और ना ही हम तुम्हें फॉलो करते करते जहन्नम तक पहुंचते। और जो बड़े बने हुए थे यानी सरदार उनसे कहेंगे जिन्हें कमजोर समझा गया था, यानी वो कमजोर लोगों से कहेंगे क्या हमने तुम्हें हिदायत से रोका था जबकि वो तुम्हारे पास आ चुकी थी? असल बात यह है कि तुम तो खुद ही मुजरिम थे। यानी वो भी अपना पल्ला झाड़ देंगे और क्या कहेंगे, अपने आप को ही मलामत करो, तुम ही मुजरिम थे, हमने नहीं रोका था तुम्हें। जिन्हें सब कमजोर समझा गया था वो उनसे कहेंगे जो बड़े बने हुए थे, नहीं ये तुम्हारी रात दिन की मक्कारियां ही थी जिसने हमें रोका था जब तुम हमें ताकीद करते थे कि हम अल्लाह से कुफ्र का मामला करें और उसके साथ दूसरों को शरीक माने। ये सब जब अजाब देख लेंगे तो अपना पछतावा छुपा रहे होंगे। और जिन जिन लोगों ने कुफ्र अपनाया और हम उन सब के गलों में तोक डाल देंगे और उनको किसी और बात का नहीं उन्हीं अमाल का बदला दिया जाएगा जो वो किया करते थे। और जिस किसी बस्ती में हमने कोई खबरदार करने वाला पैगंबर भेजा उसके खुशहाल लोगों ने यही कहा कि जिस पैगाम के साथ तुम्हें भेजा गया है हम उसको मानने से इनकार करते हैं। यानी हर पैगंबर को झुटलाया गया। जब भी कोई पैगंबर आया उनके मानने वालों ने यही कहा कि हम नहीं मानते और कहा कि हम माल और औलाद में तुमसे ज्यादा हैं और हमें अजाब होने वाला नहीं है। यानी हर कोई अपनी माल और अपनी औलाद पर ही तकब्बुर करे बैठा था। आज भी तो खुद हमारे मुसलमानों में से ही सिर्फ अपने माल में और अपनी औलादों में और अपने घरों में और दुनिया के सामान में ऐसा मगन है कि हमने आखिरत को ही भुला दिया है। तो कह दो मेरा परवरदिगार जिसके लिए चाहता है रिस्क की फरावानी कर देता है, यानी रिस्क को कुशादा कर देता है, और जिसके लिए चाहता है वो तंगी कर देता है। लेकिन अक्सर लोग इस बात को समझते ही नहीं है। और न तुम्हारे माल तुम्हें अल्लाह का कुर्ब अता करते हैं और न तुम्हारी औलाद, हाँ मगर जो ईमान लाए और नेक अमल करें तो ऐसे लोगों को उनके अमल का दोहरा सवाब मिलेगा और वो जन्नत के बालाखानों में चैन से रहेंगे। और जो लोग हमारी आयतों के बारे में ये कोशिश करते हैं कि उनको नाकाम बनाएं, उनको अजाब में धर लिया जाएगा। कह दो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क को कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है वो तंगी कर देता है। यानी रिस्क के मामले में हमें डरना नहीं चाहिए। रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला ही हमें जितना चाहे रिस्क दे और जितना हमारी किस्मत में होता है वो रिस्क हम तक पहुंच ही जाता है। और तुम जो चीज भी खर्च करते हो और उसकी जगह और चीज दे देता और वो और चीज दे देता है और वो वही है जो सबसे ज्यादा बेहतर रिस्क देने वाला है। यानी अगर हम अल्लाह के राह में थोड़ा सा भी खर्च करते हैं तो अल्लाह हमें बहुत ज्यादा कई ज्यादा गुना बढ़ा चढ़ा कर देता है। ये अल्लाह ताला का वादा है। और वो दिन ना भूलो जब अल्लाह उन सबको जमा करेगा, फिर फरिश्तों से कहेगा कि क्या ये लोग वाकई तुम्हारी इबादत किया करते थे? वो कहेंगे हम तो आपकी जात की पाकी बयान करते हैं, हमारा ताल्लुक आपसे है, उन लोगों से नहीं। क्योंकि मुशरिकीन मक्का में से और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फरिश्तों की पूजा करते हैं, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भी जमा करके पूछेगा कि क्या तुमने कहा था या ये तुम्हारी इबादत करते थे या तुमने कहा था उनसे इबादत करने को? तो फरिश्ते भी कह देंगे अल्लाह ताला हमारा ताल्लुक आपसे है, उनसे नहीं। दरअसल ये तो जिन्नात की इबादत किया करते थे, उनमें से अक्सर लोग उन्हीं के कायद थे, यानी जिन्नातों के पीछे चल रहे थे। मुशरिकीन मक्का में से ऐसे थे कि जिन्नातों की पनाह मांगा करते थे, जिन्नातों की इबादत किया करते थे और समझते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि इनको गैब का इल्म है, जबकि ऐसा नहीं था। और वो फरिश्ते कह देंगे कि ये तो जिन्नात की इबादत करते थे, लिहाजा आज तुम में से कोई ना किसी को कोई फायदा पहुंचाने का इख्तियार रखता है ना नुकसान पहुंचाने का। तो अल्लाह ताला क्या कह देंगे क़यामत के दिन, आज कोई ना तो किसी को फायदा पहुंचा सकता ना नुकसान पहुंचा सकता। और जिन लोगों ने जुल्म की रविश इख्तियार की थी
ان سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. ظلم مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا یا اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی سزا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، چاہے چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، یا تعویذ گنڈے کرانا یا دوسروں کے پاس جانا، اپنی آرزویں لے کر دوسروں کے پاس جانا، یہ سب اسلام میں منع ہے. اور جب ہماری آیتیں جو مکمل وضاحت کی حامل ہیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کچھ نہیں، یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ان معبودوں سے الگ کر دے جنہیں تمہارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کچھ بھی نہیں، بس ایک من گھڑت جھوٹ ہے. استغفر اللہ. اور جب ان کافروں کے پاس حق کا پیغام آیا تو انہوں نے اس بارے میں یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، حالانکہ ہم نے انہیں پہلے نہ ایسی کتابیں دی تھی جو یہ پڑھتے پڑھاتے ہوں، اور نہ اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نبی بھیجا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. اور یہ عرب کے مشرکین تو اس ساز و سامان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں جو ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو دے رکھا تھا. یعنی عرب کے مشرکین کے پاس تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو دیا تھا. اتنی ڈیولپ قومیں گزر چکی ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال، اتنی اولادیں، اتنا اسکل اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بھی جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب میں پکڑ لیا. پھر بھی انہوں نے میرے پیغمبر کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری دی ہوئی سزا کیسی سخت تھی. اے پیغمبر ان سے کہو میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم چاہے دو مل کر یا چاہے اکیلے اللہ کے خاطر اٹھ کھڑے ہو، پھر انصاف سے سوچو تو فوراً سمجھ آ جائے گا کہ تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنون کی کوئی بات نہیں، وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہے ہیں. کہو میں نے اگر اس بات پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تمہاری ہے، میرا اجر تو اللہ کے سوا کسی کے ذمے نہیں، اور وہ ہر چیز کا گواہ ہے. کہہ دو میرا پروردگار حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے، وہ غیب کی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے. کہہ دو حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ تو کچھ شروع کرنے کا دم ہے اور نہ ہی دوبارہ اس کو کرنے کا. یہ بھی احکام ہے، یعنی ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے جھوٹ سے. کتنے بھی پروپیگنڈا آئیں، کتنے بھی اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں تو جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ مٹ کر ہی رہتا ہے. نہ تو جھوٹ میں یہ دم کہ وہ ختم کر سکے کچھ، نہ ہی یہ دم کہ وہ کچھ شروع کر سکے. کہہ دو اگر میں راستے سے بھٹکا ہوا ہوں تو میرے بھٹکنے کا نقصان مجھے کو ہوگا، اور اگر میں نے سیدھا راستہ پا لیا تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا رب مجھ پر نازل کر رہا ہے. وہ یقیناً سب کچھ سننے والا، ہر ایک سے قریب ہے. اے پیغمبر تمہیں ان کی حالت عجیب نظر آئے گی اگر تم وہ منظر دیکھو جب یہ گھبرائے پھرتے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں ملے گا اور انہیں قریب سے ہی پکڑ لیا جائے گا. اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ اتنی دور جگہ سے ان کو کوئی چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے جبکہ انہوں نے پہلے اس کا انکار کر دیا اور دور دور سے اٹکل بچوں کے تیر پھینکا کرتے تھے، یعنی خیالی باتیں بنایا کرتے تھے. اور اس وقت یہ جس ایمان کی آرزویں کریں گے اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی، جیسا کہ ان جیسے جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقی دی، اتنا عروج دیا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ دیا. تو یہ مال اور یہ دولت جو ہوتی ہے ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے. کبھی بھی ہمیں اس میں پڑھ کر اپنے اللہ کو اور اپنی آخرت کو گنوانا نہیں چاہیے، اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے اور آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ سورہ سبا پوری ہوئی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.